پاکستان نے اپنا 1000واں ون ڈے میچ یادگار بنا لیا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے مہمان ٹیم کا 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور کی تیسری گیند پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے 69 اور غازی غوری نے 65 رنز بنائے۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے ہی میچ میں عرفات منہاس کی شاندار پرفارمنس، ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے۔ 21 سالہ عرفات منہاس نے 52 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی۔ عرفات سے پہلے فاسٹ بالر ذاکر خان نے 1984 میں ڈیبیو پر 19 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ نوجوان بالر آئندہ بھی کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم۔ ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن۔ سوشل میڈیا پر امریکی صدر کے واضح پیغام کے باوجود ناکہ بندی ختم نہ ہو سکی۔ سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدہ طے پانے کے قریب، مگر کئی امور زیر بحث ہیں۔ ایران نے بحری ناکہ بندی ختم نہ کرنا سفارتکاری کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تیسری بار سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ حد سے زیادہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر قومی سلامتی محسن رضائی کی تنقید۔ صدر ٹرمپ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی معاہدہ کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا 2 ٹوک پیغام واضح کر دیا۔ ایران کو جوہری عزائم ترک کرنا ہوں گے۔ بحری ناکہ بندی سے ایران پر دباؤ بڑھنے کا دعویٰ۔ The final question was about India, Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important, and you saw that in the ability of the president to come together. امریکی وزیر جنگ نے پاکستان کو امریکہ کا سچا دوست اور امن کا شراکت دار قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مدبر رہنما۔ امریکہ ایران مذاکرات میں انہوں نے کلیدی، غیر متوقع اور حیران کن کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی۔ دونوں ممالک کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ پیٹ ہیگزٹ کا سنگاپور میں شنگریلا فورم سے خطاب۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کو قوانین کی پابندی کرنے کی وارننگ واضح کر دیا۔ دوسری صورت میں انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قطر نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے عارضی ٹول ٹیکس وصولی جائز قرار دے دی۔ مستقل بنیادوں پر ٹیکس وصولی قابل قبول نہیں۔ ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس وصولی پر بات ہو سکتی ہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود عبد الرحمان ال ثانی کا سنگاپور کے شنگریلا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب۔ کویت میں ایئر بیس پر ایرانی حملے میں کئی امریکی زخمی ہونے کا انکشاف۔ ایران نے بندر عباس پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ میزائل حملے میں 2 MQ-9 ریپر ڈرونز کو بھی نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں دعویٰ۔ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران پر درجنوں حملے کیے۔ امریکی اخبار کا انکشاف۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس، لاوان، اسلوویا اور ابو موسیٰ جزیرے پر حملے کیے گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے ضبط کر لیے۔ نئی پابندیاں بھی عائد۔ معاہدہ ہوا تو ایران پر پابندیاں مرحلہ وار ہٹائی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ کی بریفنگ۔ ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف بھی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی دھمکیوں کی مذمت، مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ آبنۂ ہرمز پر عمان ایران کی پالیسی عالمی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ہمسائے ممالک کے ساتھ مشاورت اور تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عباس عراقچی کی گفتگو۔ امریکہ کا بدلتا رویہ معاہدے میں رکاوٹ قرار دے دیا۔
तनाज़ फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। फ़लस्तीन को तस्लीम किए बगैर इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक अफ़वाहें मुस्तरद कर दी। जब तक 1967 से पहली के सरहदों के मुताबिक और अल कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में गुफ्तगू। ईरान ने रेलवे के जरिए चीन को तेल और एलपीजी की बरामद का आगाज कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने चीन के लिए तेल और एलपीजी ले जाने वाली ट्रेन की वीडियो शेयर कर दी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया काल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक काया काल्स नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से दो तरफा मुज़ाकरात करेंगी। पाकिस्तान की दीगर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। तरक्की का अहम संग मील, गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजर्बा। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का भरपूर खैर मकदम किया। कामयाब लैंडिंग गवादर के फ़िज़ाई राबतों और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त करा। हिजाज़ मुक़द्दस से हाजियों की वतन वापसी का आगाज। पहली परवाज 165 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध हुकूमत ने कराची में पानी और सड़कों की तामीर के लिए 2.5 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दे दी। जिला किमाड़ी में भिट और बाबा जजायर पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक तामीर किया जाएगा। स्कीम 33 में भी पानी की लाइन बिछाई जाएगी। शहर कायद के 24 टाउन्स में सड़कों की बहाली का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। मलीर मेमनगोट में सिविक सेंटर की तामीर के 3 साला मंसूबे पर 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पुलिस के शोहदा को अपना फख्र करार दे दिया। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस एकेडमी में सिंध पुलिस के डीएसपीज की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। शफाफ इंतखाबात के लिए मुदाखलत का मुतालबा। सियासी कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। खत का मतन। 1,84,000 लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स ने 3 दिन ईद के काम किया। इसी तरह 41,582 लोगों ने राब्ता किया सुथरा पंजाब अथॉरिटी से अगर उनकी कोई शिकायत थी या उनको कोई वेस्ट कलेक्शन बैग चाहिए थे। 1,22,000 बैग्स तकसीम किए गए कुर्बानी से पहले। पंजाब में ईद उल अजहा पर 1,84,000 अफराद ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सूबे भर में 3,76,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर की इमामिया कॉलोनी में रेबीज से मुतासरा 8 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची को 1 माह कबल मेयो अस्पताल में इंसदाद रेबीज वैक्सीन लगाई गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिदैन ने बच्ची को वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया था। कोयटा के मशरिकी बाईपास पर टायर की दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हैदराबाद की हाली रोड पर 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कराची के इलाके दस्तगीर 9 नंबर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज घर में डकैती का मुकदमा दर्ज। वारदात के बाद मुल्जिमान के फरार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मंडी बहाउद्दीन में मुज़िर सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 9 अफराद की हालत खैर। 6 कम उम्र बच्चे और 3 खवातीन शामिल। लेबनान पर इजरायली हमले बंद न हुए। शहादतों की तादाद 3,371 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। शुमाली इजराइल पर 10 रॉकेट दाग दिए।
غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت نہ رکی، قابض فوج کے مزید حملے، 24 گھنٹے میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مودی سرکار کی پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی 10 سالہ مہم نہ صرف ناکام بلکہ الٹی بھارت کے گلے پڑ گئی۔ آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض بیک وقت پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ ڈھاکہ سے بھی غیر معمولی قربتیں۔ پاکستان تنہائی کا شکار ہونے کے بجائے علاقائی امور کا بڑا پلیئر بن گیا۔ قطری نیوز چینل کی رپورٹ میں اعتراف۔ الجزیرہ کے مطابق معرکہ حق میں پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں بھارت کو شکست دی۔ جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار تسلیم نہ کرنے پر دہلی اور واشنگٹن کے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی۔ بھارت فیلڈ مارشل پر تنقید جبکہ امریکی صدر تعریفیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی تعاون، خطے میں نئی صف بندی کی ابتدا قرار۔ افغان طالبان رجیم کے ہاتھوں انصاف کا قتل، عدالت یرغمال، ملک میں بندوقوں کا قانون نافذ، عدالت اور انسانی حقوق کو روند کر ملک پر بدترین آمریت مسلط کر دی گئی۔ افغانستان کے سابق اٹارنی جنرل فرید حامدی نے کہا ہے کہ طالبان رجیم نے قانونی نظام کے بنیادی تصور کو ہی تباہ کر دیا۔ کلعدم BLA کے کمانڈر سے خاندان والے بھی لاتعلقی کا اعلان کرنے لگے۔ کمانڈر شہناز بلوچ سے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں نے مکمل لاتعلقی ظاہر کر دی۔ 1000 سال قدیم سلطنت روم کے خاتمے کا دن، قسطنطنیہ کی فتح کے 573 برس پورے ہونے پر ترکیہ میں جشن۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں صدر طیب اردوان کی تلاوت۔ شہر شہر آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ آسٹریلوی ٹیم کا شاندار جذبہ خیر سگالی، میزبان ٹیم کی کوچ پاکستانی ڈریسنگ روم میں پہنچ گئیں۔ عید کی مبارکباد کے ساتھ مٹھائی کا تحفہ بھی ساتھ لائیں۔ سربیا کے نوواک جوکووچ کو فرینچ اوپن میں اپ سیٹ شکست۔ برازیل کے 32ویں نمبر پر موجود جو فونسیکا نے ابتدائی 2 سیٹ ہارنے کے باوجود 24 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن کو ایونٹ سے ہی باہر کر دیا۔ اسپین کے رول فرنانڈیز نے اٹالین موٹو جی پی کا ٹائٹل جیت لیا۔ اسپین کے ہی جارج مارٹن کی دوسری پوزیشن، پول پوزیشن حاصل کرنے والے اٹلی کے مارکو بزیچی۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر جاری، دادو 51 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین علاقہ ریکارڈ۔ کراچی میں پارہ 37 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کی شدت 48 ڈگری محسوس کی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، کالی گھٹاؤں سے دن میں شام کا سما۔ گجرات منڈی بہاؤدین میں بھی تیز بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا محکمہ آبپاشی کو صورتحال پر نظر رکھنے کا حکم۔ لاہور میں انڈر پاسز، برساتی نالوں اور ڈرین کی مسلسل مانیٹرنگ۔ بہاول نگر میں آندھی سے مختلف مقامات پر کھمبے، درخت اور سائن بورڈز گر گئے۔ برلن کے عالمی ثقافتی میلے میں پاکستانی ثقافت نے رنگ جما دیا۔ پاکستانی فنکاروں کے روایتی رقص، رنگوں اور دھنوں نے دنیا بھر سے آئے شرکاء کی توجہ حاصل کر لی۔